بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مہینوں کی جو گنتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالی نے جس دن آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا اس دن سے اللہ تعالی نے 12 مہینے مقرر فرما دیے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ تعالی نے حرمت والے بنائے، جن میں سے ایک محرم الحرام ہے۔ تقویم ہجری کا سن اول تقویم ہجری کا ماہ اول محرم الحرام ہے، اور محرم الحرام سے اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینے کا آغاز یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ ہے۔ قیامت تک جتنے سال آئیں گے اور جتنے مہینے آئیں گے اور جو تاریخیں چلیں گی، جب تک یہ ہجری سال موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کارنامہ اس وقت تک موجود رہے گا۔ اور صرف بنایا نہیں، یکم محرم الحرام کو سال کے پہلے دن اپنا خون کا نذرانہ پیش کر کے اس کو منوایا بھی ہے۔ محرم الحرام یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، عظمت والا، تقدس والا اور حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کی حرمت جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اس دن سے اس مہینے کی حرمت کو بھی اللہ نے پیدا فرما دیا۔ دن اور رات یہ بھی اللہ تعالیٰ بنانے والے، پھر دن اور رات سے ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں سے مہینے بنتے ہیں، مہینوں سے سال بنتے ہیں، اور سالوں سے صدیاں بنتی ہیں۔ یہ سارا ایک نظام ہے جو کسی انسان سے نہیں، خالق انسان نے اس کو وجود عطا فرمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں اور ان راتوں میں کچھ راتیں اور کچھ دن، کچھ مہینے اللہ تعالیٰ نے عظمت والے، تقدس والے اور احترام والے بنا دیے، اور ان کی عظمت اور ان کا تقدس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا بھی دیا۔ اب ماہ محرم الحرام، اس کی عظمت اور اس کا تقدس بھی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے سامنے رکھ دیا، اور آج سب سے بڑی غلط فہمی مسلمانوں میں یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید محرم کی عظمت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ یہ جملہ بالکل غلط ہے۔ اس کی تعبیر یوں ہونی چاہیے
کہ محرم تو پہلے ہی حرمت والا تھا، عظمت والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عظمت والے مہینے، پھر اس عظمت والے مہینے میں ایک دن ایسا تھا جو اس پورے مہینے سے بھی زیادہ عظمت والا تھا، اور وہ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے لخت جگر اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ایک پھول قرار دیا، ریحان، اللہ تعالی نے اس کو بھی اس دن شہادت عطا فرما کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مقام اور مرتبے کو بڑھا دیا۔ یہ ہے اس کی صحیح تعبیر۔ ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 3 جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ان تینوں کا یوم ولادت 10 محرم الحرام ہے۔ اور اس دن روزہ رکھنا یہ پہلے سے ہی فرض تھا، چنانچہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے مسلمانوں پر یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا فرض تھا، اور جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو یوم عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ فرضیت تو منسوخ ہوئی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا سنت ہونا اور مستحب ہونا باقی رکھا، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ، بڑی پابندی کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ تو اس زمانے کی باتیں ہیں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو رہے تھے۔ اس وقت بھی اس کی عظمت تھی، اس کا احترام تھا اور اس کا تقدس تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت سن 61 ہجری میں ہوئی، ہجرت کے 61 سال کے بعد۔ گویا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً نصف صدی کے بعد، 50 سال کے بعد، آپ کے وصال کے 50 سال بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ دردناک اور کربناک سانحہ پیش آیا، اور پوری امت اس پر مضطرب ہے۔ لیکن اس اضطراب کے ساتھ یہ امت یہ بھی سمجھتی ہے کہ جانا تو سب نے ہے، موت تو سب کو آنی ہے، لیکن سب سے زیادہ مبارک اور سب سے زیادہ عظمت والی موت وہ شہادت کی موت ہے۔ خود رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شہادت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، تڑپتے تھے۔ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس دین اسلام کے لیے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ پھر مجھے زندگی دے دیں، اور پھر میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اور اللہ کے دین کے احیاء اور بقا کے لیے لڑتا رہوں، اور پھر میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اور پھر اللہ مجھے زندگی عطا فرمائے، اور پھر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ ایک لنگڑے صحابی چل نہیں سکتے، آپ حیران ہوں گے، غزوہ کی تیاری ہو رہی ہے، فہرست بنائی جا رہی ہے، وہ آ کر کھڑے ہو گئے، مجھے بھی اجازت دیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب محبت اور شفقت کی نگاہ اس پر ڈالی تو دیکھا کہ یہ چہرہ بڑا پرخلوص چہرہ ہے۔ فرمایا نام لکھو، اس کا نام لکھ دیا گیا۔
ان کی اہلیہ محترمہ آ گئی. دوران گفتگو ایک عجیب جملہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اب یہ واپس نہیں آئے گا، یہ واپس نہیں آئے گا. چنانچہ میدان جہاد میں شہید ہوئے. حدیث کے الفاظ ذرا سنیے، فقاتل وقاتل ثم قتل. بڑے عجیب الفاظ ہیں. وہ لڑتے رہے اور شہید ہو گئے. اب ان کی میت اور لاش مبارک کو اٹھانے کے لیے گھر کے افراد جب آئے، اب میت گھر کی طرف چلتی نہیں ہے، کیسے آئے؟ زندہ نہیں، میت بھی گھر کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے راستے میں ایسی شہادت. تو شہادت تو ایک عظمت ہے، شہادت تو ایک بلند مقام ہے، اور شہادت کے فضائل اگر آپ قرآن و حدیث میں پڑھیں تو دل یہی چاہتا ہے اللہ کرے ہم سب کو شہادت کی موت مل جائے. یہ بستر کی موت اور یہ بازار اور گھر کی موت اور ہسپتال کی موت، یہ کیا ہے جی؟ صحابہ کرام میں یہ مزاج نہیں تھا جو آج ہمارا بنایا گیا ہے. وہ تو شہادت کے لیے تڑپتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بچنے کے لیے 100 راستے تھے، کسی راستے کو اختیار نہیں کیا. اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے شہادت کے راستے کو خود منتخب کیا. اور جو ان کے دل کی تمنا تھی کہ میرا سر سجدے میں ہو اور اس حالت میں میں شہید ہو جاؤں، اور کل قیامت کے دن میری شہادت سجدے کی حالت میں ہو اور اس حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں. میرے محترم دوستو، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیے. سن 61 ہجری میں حضرت حسین کی شہادت ہو رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ. 61 سال پہلے ابھی ہجرت ہوئی. محرم کا تقدس بھی ہے، محرم کا احترام بھی ہے، محرم کے احکامات بھی ہیں، اور یوم عاشورہ کا روزہ بھی رکھا جا رہا ہے. معلوم ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کہیں پہلے اس ماہ مبارک کا تقدس بھی ہے، احترام بھی ہے، عظمت بھی ہے. بحیثیت مسلمان ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کے مسنون اعمال کو دیکھیں اور مسنون اعمال کو اختیار کریں. بس یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب مسنون اعمال کیا ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے. فرمایا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے اس کے گناہ معاف فرما دیں گے. اور یہ بات بھی احادیث سے ثابت ہے کہ جس طرح نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے فرائض کے بعد، اس طرح فرض روزوں کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل ترین روزہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے. ایک تو یہ عمل ثابت ہے، اور دوسرا ایک ضعیف حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے. یہ حدیث جو حدیث نہیں ہوتی اس کو محدثین کہتے ہیں موضوع حدیث، گھڑی ہوئی بنائی ہوئی حدیث. جتنا بھی انسان کمزور ہو کہتے ہیں ضعیف ہے تو انسان نا، اس کے سارے حقوق ہیں. حدیث ضعیف ہو وہ حدیث ہے، قابل عمل ہے، یاد رکھیں. یہ تو محدثین کی ایک اصطلاح ہے جس کو میں اور آپ نہیں سمجھتے، اور عربی زبان کے الفاظ اور اردو زبان کے الفاظ میں بڑا فرق ہے. تو ضعیف حدیث قابل عمل ہوتی ہے، یاد رکھیں. آج کل بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے. ضعیف حدیث صحیح حدیث ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یاد رکھیں.
جو حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، محدثین نے اس کی نشاندہی کر دی ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے، وہ حدیث قابل عمل نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور جو حدیث موضوع ہے، جو حدیث ضعیف ہے، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اس میں جو فضیلت ہے اور جو بات ذکر کی گئی ہے اس کا ثواب اور اس کے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو سنیے ایک ضعیف حدیث، فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں کے رزق اور کھانے میں وسعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں وسعت اور فراوانی فرما دیں۔ یہ حدیث ہے۔ سال بھر جو آپ گھر میں کھانے کا انتظام کرتے ہیں، 10 محرم الحرام کو ذرا زیادہ کر لیں، اور اس میں اپنے گھر کے الفاظ ہیں، دوسروں کو نہیں۔ اور دوسری بات سب سے اہم، اس کو ذہن نشین فرمائیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو یہاں آ کر آپ نے دیکھا کہ 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہودی کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی 10 محرم کو، اور فرعون کو غرق کیا تھا 10 محرم کو، تو یہودی اس خوشی میں روزہ رکھتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں تو فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے میں 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں۔ یہ ہے بات بڑی اہم۔ یہود و نصارہ کے بارے میں بے شمار احادیث میں فرمایا کہ ان کی مشابہت اختیار نہ کرو، اور ایک صحیح حدیث میں فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی بھی مخالفت کرو، یعنی ان کی وضاقتہ، ان کا لباس، ان کے کھانے پینے کا انداز، ان کے رہن سہن، ان کے طور طریقے، فرمایا ان سے بھی بچو۔ مسلمان ایک امتیازی مخلوق ہے، مسلمان ایک امتیاز رکھتے ہیں، مسلمان ایک شان رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کی شان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مشرکین کا طریقہ اختیار نہ کریں۔ مسلمانوں کا بہت بڑا مقام ہے، یہ کسی یہودی کے طور طریقے پر نہ چلے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اب ذرا غور کریں، روزہ رکھنا عبادت ہے، یہودی بھی عبادت کیا کرتے تھے اور مسلمان بھی یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس عبادت میں فرمایا یہودیوں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، ان کی اور ہماری عبادت ایک جیسی، فرمایا نہیں۔ اب جب عبادت میں مشابہت پسند نہیں، حالانکہ یہ برا کام نہیں، میں بتا رہا ہوں عبادت ہے، تو دوسری چیزوں میں مشابہت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں، کب اور کیسے پسند ہوگی؟ یہ 10 محرم الحرام کا سب سے بڑا سبق ہے، اور اس میں ہمیں یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں تمہارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی دشمن اسلام، کسی کافر، کسی یہودی، کسی عیسائی اور کسی بھی غیر مسلم کے طور طریقوں کو اختیار نہیں کریں۔ ان کی وضاقتہ، ان کے کھانے پینے کے انداز، ان کی شکل و صورت، ان کا لباس اور ان کے جتنے بھی طریقے ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اور صحابہ اکرام کے مبارک طریقوں کو ہم اختیار کریں۔ یہ ہے محرم الحرام کا پیغام۔ اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو، وہ ان کے اندر داخل ہو جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کسی نے اپنے کرتے کا ایک بٹن کسی غیر قوم کو دیکھ کر ان جیسا بنایا، فرمایا کہ اس بٹن کی وجہ سے بھی یہ انہی میں شمار ہوگا، وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منهم۔ یہود و نصارہ سے دل کی دوستی نہ رکھنا، دلی دوستی نہ رکھنا ان سے۔ وہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے، اور جو بھی مسلمان ان سے دوستی کرے گا فہو منہم، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور یہ بات کون نہیں جانتا؟ آج انسان جس کو پسند کرتا ہے اس کی شکل بناتا ہے، اسی جیسا لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ادائیں اختیار کرتا ہے۔ یہ میرا آئیڈیل ہے جی کہتے ہیں، یہ میری پسند ہے جی، اور ہر ایک نے اپنی ایک ایک پسند بنا رکھی ہے۔ کھانے میں یہ پسند ہے، لباس میں یہ پسند ہے، شکل و صورت میں یہ پسند ہے، ہر کسی نے اپنی پسند بنا رکھی ہے، اور اپنی اپنی پسند کے مطابق یاد رکھیں کل قیامت کے دن فیصلے ہوں، اور مسلمان کی پسند صرف ایک ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے عظیم اور محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتنے مبارک اور خوبصورت اسوہ حسنہ کے ہوتے ہوئے اس کی پسند کہیں اور جائے، اس کی نظر کہیں اور جچے۔ کیوں جی؟ یہاں تو دیکھنا بھی شاید ایمان کو خطرے میں ڈال دے، کہیں اور نظر اٹھتی کیوں ہے؟ تو جب روزے اور عبادت میں ان کی مشابہت کی اجازت نہیں تو لباس میں کیسے ہوگی، شکل و صورت میں کیسے ہوگی، بول چال میں کیسے ہوگی؟ اور یاد رکھیں فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اگر کسی نے کسی غیر مسلم کے وضع قطع اور لباس کو اختیار کیا اور اس کے دل کی نیت یہ ہے کہ میں ان جیسا نظر آؤں، میں ان جیسا نظر آؤں، فرمایا یہ تو حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں، اور یہ انتہائی خطرناک عمل ہے، ناقابل معافی ہے۔ اور اگر یہ نیت نہیں تھی کہ میں ان جیسا نظر آؤں، بس ویسے ہی ان کی مشابہت اختیار کر لی، فرمایا یہ بھی مکروہ ہے، یہ بھی مکروہ ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور آج ہمارے ہاں یہ ٹائی لگا کر اور یہ پینٹ پتلون کس کر اور اوپر زنجیریں مار کر اور جناب چہرے کو پتہ نہیں کس طرح بنا کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں، اس پر کیا ہوگا، کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور کل قیامت کے دن ہم کس چہرے سے جائیں گے، اس پر سب کو نظر ثانی کی درخواست ہے۔ ہم سب مسلمان نظر ثانی کریں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر اسی آیت میں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یہ جو 4 مہینہ حرمت والے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں، کان وما یکون کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، جو کچھ ہونے والا ہے سب اللہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر فرمایا ذالک الدین القیم، یہ دین جو ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ بڑا مضبوط دین ہے، سچا دین ہے۔ آگے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفسوں پر گناہ کر کے، رسم و رواج اختیار کر کے، اور ان حرمت والے مہینوں میں لوگ کئی قسم کی بدعات اور خرافات اور غلط طور طریقے اختیار کریں گے، خبردار تم ان کے طور طریقوں کو اختیار کر کے اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرنا۔ اس آیت میں فرما دیا، اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ جس مہینے کو میں نے عظمت دی، تقدس دیا اور بڑا مبارک قرار دیا، اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ رسم و رواج اور غلط طور طریقوں میں یہ امت مسلمہ پڑھ کر اپنے نفسوں پر ظلم کر کے
کل قیامت کے دن ان کی گرفت اور پکڑ نہ ہو جائے۔ تنبیہ فرما دی فلا تظلموا۔ چنانچہ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کا مسلمان کہتا ہے 10 محرم ہو اور کھچڑا نہ ہو، بنے گا جی گھر میں؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ کس نبی کی سنت ہے؟ کس صحابی کا عمل ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر صحابہ کرام نے کیا کیا؟ ان کا عمل نمونہ ہے۔ قبرستان میں جانا یہ ایسی رسم بن گئی کہ سارا سال قبرستان کوئی نہیں جائے گا، اور جناب محرم میں تو فرض ہو گیا جانا۔ اب یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ کس پیغمبر کا عمل ہے؟ اور کس کا یہ طریقہ ہے؟ تھوڑا سا مسلمان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کتنے کام ہم ایسے کر رہے ہیں آج۔ ایک مسلمان کہتا ہے یہ تو غم کے دن ہیں، ہمیں یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک صاحب نے تو مسئلہ پوچھا کہ عقیقہ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہیں تو غم کے دن۔ بھائی کہہ رہے تھے یہ غم کے دن ہے، عقیقہ نہ کرو جی۔ یہ سوچ پھر اس کا مطلب ہے کسی بھی سنت پر عمل نہ کیا جائے؟ ایسا نہیں۔ ہر شخص اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہے، جس کا جو مذہب ہے وہ کرے عمل۔ لیکن اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، وہ اپنے عقائد اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عظیم صحابہ کرام جنہوں نے اس دین اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کے نمونے کو اور ان کے طریقے کو دیکھیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے علماء سے پوچھیں۔ یہاں رسم و رواج اور مختلف طور طریقے ہمارے ہاں رائج ہو چکے ہیں۔ آج یہ عمل ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں یہ مشورہ ہو رہا ہے، ہم یہ کام کریں یا نہ کریں، یہ سنت ہے یا نہیں ہے؟ علماء سے پوچھیں، مفتیان کرام سے پوچھیں۔ اگر وہ سنت عمل آپ کو بتا دیں ضرور کریں، اور اگر کوئی عمل ایسا ہو جو سنت سے ثابت نہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہیں، اس کو ہرگز نہ کریں۔ وہ بجائے خیر اور ثواب کے الٹا وبال ہے۔ یہ ہے محرم الحرام کا اصل پیغام۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو یہ ہجرت اسلامی انقلاب کا ذریعہ بنی، اور اس ہجرت سے سنہ ہجری کا آغاز محرم سے ہے نا جی، یہ محرم کا پیغام آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اس محرم الحرام کے آتے ہی ذرا ہجرت کے وہ سارے واقعات آپ تازہ کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں اور کن مجبوریوں کے تحت ہجرت فرمائی، اور مقصد کیا تھا ہجرت کا؟ اس ہجرت کو سوچیں۔ اور پھر مدینہ منورہ میں آ کر ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم کی، اور وہاں سے چند سالوں میں پوری دنیا میں اسلام کا عالم اور اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا، آپ حیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں اسلامی حکومت تھی، اور جہاں دوسرے بادشاہ تھے وہ اسلامی حکومت اور اسلامی علاقوں میں در اندازی اور دخل اندازی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ وہ قومیں جو آج مسلمانوں پر ظلم، جبر اور استبداد کر کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کشمیر کے مسلمانوں پر کون ظلم ڈھا رہا ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک اور کیا حشر ہو رہا ہے، پوری دنیا میں آپ نظر دوڑائیں، وہ قومیں جو آج مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہیں، ہم ان کے طور طریقوں کو دل سے لگا رہے ہیں؟ تھوڑا سا تو ہم سوچیں۔
ہماری غیرت کہاں گئی؟ ہمارا ایمان اور ہمارا دین اور ہماری سوچ، اس کی سطح کیا ہے؟ یہ ہم سب کے لیے قابل غور اور انتہائی لمحہ فکریہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام میں ہجرت کا فلسفہ امت کو دیا اور اسلام کے عادلانہ نظام کو رائج اور عام کرنے کے لیے جو قربانیوں کا تصور پیش کیا، جو شہادتوں کا تصور پیش کیا، آج ان شہادتوں اور قربانیوں کے تصور کو مسخ کر کے مسلمانوں کو ذلتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر کے پھر مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ نبی کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا، صحابہ کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا، غیروں کے طریقے آج بتائے بھی جا رہے ہیں اور ان پر عمل بھی کرایا جا رہا ہے۔ تو اس محرم الحرام میں جو کام ہمارے کرنے کے ہیں وہ میں نے آپ حضرات کو بتا دیے، باقی سارے کام چھوڑنے کے ہیں، کوئی کام بھی ثابت نہیں ہے۔ روزہ رکھیں اور 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں، اگر 9 کا آپ سے رہ جائے تو اس کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھیں، اور 10 محرم کی جو افطاری ہو اس میں آپ وسعت کریں اپنے گھر میں۔ اس کے علاوہ موجودہ ماحول اور معاشرے کے طور طریقوں کو دیکھتے ہوئے اگر ایک گلاس بھی پانی کا آپ نے کسی کو پلایا وہ کسی کی مشابہت میں ہوگا، اور مشابہت کا حکم یہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ جو شخص سارا سال پانی پلاتا ہے وہ ضرور پلائے، جو سارا سال تو پوچھتا نہیں اور ان دنوں میں پانی پلا رہا ہے، یہ کس کا طریقہ ہے اور کس سے ثابت ہے اور کس سے پوچھ کر؟ ایک گھونٹ پانی کا پینا اور پلانا ثابت نہیں ہے۔ ہاں پلانا ہے تو سارا سال پلائیں، وہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ دیگیں پکانی ہے پورا سال پکائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آج کس کو دیکھ کر، کس کو سن کر، کس کے طریقے پر؟ اپنائیت پیدا کریں اور صحابہ کرام اور ان کی حیات طیبہ کو پڑھیں، سمجھیں اور ان کے مزاج سے آپ شناسائی پیدا کریں، اور بالخصوص رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اسی میں کامیابی ہے اور یہی ہمارے لیے عزت کا سبب ہے، اور سنتوں کو چھوڑنا یاد رکھیں ہمیشہ ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔